شعیبی گرامر اسکول، مونٹیسری میٹرک انگلش میڈیم، خوبصورت، آرامدہ اور پورا سائز مونٹیسری کلاس روم میں آپ کے ننھے منھے بچوں کو نہایت پیار و شفقت کے ساتھ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق آڈیو ویڈیو اور جدید مٹیریل کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ پرائمری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو بہتر بنانے کے لیے رپورٹ رائٹنگ کلاسز، نیوز پیپر کلاسز، سائنس ایکٹیویٹی، پریزنٹیشن کلاسز اور پریکٹیکل پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے، جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں۔ کراچی کی سطح پر اسپورٹس اور تعلیمی میدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول اسکول کی محنت اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میٹرک میں 100% رزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پوزیشن۔ داخلے کے لیے رابطہ کریں کیمپس 1 شاہ ولی اللہ نگر، کیمپس 2 رحمت چوک، فون 0213 666 1749 0213 640 6946۔ کلاس 7 بیٹا سامعی کتاب نکالیں۔ آج ہم پیج نمبر 32 اپنا تیسرا چیپٹر پڑھیں گے، غزوہ تبوک۔ ٹھیک ہے، پیج نمبر 32 میں آ جائیں۔ نکال لیا کتاب آپ لوگوں نے، اور ساتھ ساتھ اس طرح کا مینول دیا جا رہا ہے جس کے ذریعے آپ نے کاپیوں میں کام بھی کرنا ہے، یعنی میں جو لیکچر دے رہی ہوں وہ غور سے سننا ہے اور پھر ورک اس سے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، غزوہ تبوک کے بارے میں بتاؤں گی، غزوہ تبوک کیوں پیش آیا اور اس میں کیا کیا باتیں بتائی گئی ہیں یہ بتاؤں گی میں۔ فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خاتم النبیین نے اسلامی لشکر کے ساتھ واپس مدینہ تشریف لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 7 ماہ تک قیام فرمایا، پھر رومیوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ اعلان جہاد کیوں کیا انہوں نے؟ کیونکہ انہیں پتہ چلا تھا کہ قیصر روم میں ہرقل نام کا جو بندہ ہے، قیصر روم کا جو سردار تھا، وہ مسلمانوں کے خلاف عظیم لشکر تیار کر رہا تھا۔ تبوک کہاں ہے؟ رومیوں کے خلاف اس مہم کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے، جو رومیوں کے خلاف تھی اس کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے۔ تبوک مدینہ سے دمشق کی تقریباً 700 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے۔ پہلے بتاؤں گی اس کی کیا وجوہات تھی، یہ جنگ کیوں کرنی پڑی، کیا وجوہات تھی۔ پہلی جو تھی وجہ تھی وہ قیصر روم ہرقل مسلمانوں کے خلاف جو ہے عظیم لشکر تیار کر رہا تھا، اور دوسرا جو ہے عرب کے عیسائیوں نے ہرقل کو غلط اطلاعیں دیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کہ وفات پا گئے ہیں۔ مسلمانوں کی بدحالی اور داخلی انتشار کا بتایا کہ وہ بالکل بدحال ہو چکے ہیں، معاشی لحاظ سے بالکل خستہ حال ہو چکے ہیں۔ ہرقل کو مشورہ دی کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں، یہ مناسب ہے، کیونکہ اگر وہ معاشی لحاظ سے کمزور ہو گئے ہیں تو ویسے ہی وہ کمزور ہیں اور بدحال ہو چکے ہیں، جنگ کریں گے یقیناً فتح آپ کو ہوگی۔ تیسری بات کیا تھی؟ مسلمانوں سے غزوہ مطوع کا غزوہ موتا جس میں منافقین کو شکست ہوئی تھی، اس کا انتقام لینے کے لیے رومیوں کے دل میں ان کو تو جذبہ یہی تھا کہ مسلمانوں سے یہ ایک اچھا موقع ہے، ان کو خلاف بھڑکایا جائے اور پھر جنگ کی جائے۔ فتح مکہ کی عظیم فتح بنو حوازن کی ذلت آمیز شکست سے بھی رومی بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو اپنے لیے زبردست خطرہ بھی محسوس کیا، اس کے لیے انہوں نے یہ جنگ کرنے کی کوشش کی۔ ہلکے خطرناک ارادوں کی خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ رہی تھیں۔ آپ جانتے تھے کہ رومیوں کی سرزمین میں داخل ہونے سے پہلے ان کی سرحدوں پر ہی انہیں روک دیا جائے، یعنی کہ فساد شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فوری اقدامات کیے۔ اس کی فوری وجہ کیا تھی؟ مسلمانوں کے درمیان کیا ہو رہا تھا؟ رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان ظاہر سی بات ہے اس وجہ سے کافی کشیدگی پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ایک لحاظ سے خطرہ محسوس، وہ سمجھتے ان سے ہمیں خطرہ ہے اور وہ سمجھتے تھے ان سے ہمیں خطرہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اول دستہ مسلمانوں کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ اعلان جہاد کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر سی بات ہے ہمیں پہل نہیں دینی چاہیے، ان کو پہل نہیں دینی چاہیے رومیوں کو حملہ کرنے کے لیے، پہل ہم کر دیں اور جہاد کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے خلاف جہاد کی تیاری کے لیے اطلاع عام کر دیا۔ غزوہ تبوک میں پہلا غزوہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رازداری کو چھوڑ کے اطلاع عام کیا، اور مسلمانوں کی پھر یہ بتائیں بہت دور کا سفر تھا۔
تبوک جو تھا کافی فاصلے پر تھا، میں نے ابھی آپ کو بتایا تقریباً 700 کلومیٹر کی مسافت پر تھا. یہ کہاں تھا؟ 700 کلومیٹر کی مسافت پر تھا، کافی دور کا سفر تھا یہ. اور مسلمانوں کو ظاہر بات اتنے دور دراز کا سفر کرنا تھا، بہت مشکلات تھی، مختلف موسمیات کی وجہ سے دیکھا جائے تو کافی حالات ایسے تھے جو کہ جنگ کرنے میں تھوڑی مشکلات ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے اسی لیے مسلمانوں کو تیار کیا ذہنی طور پر کہ جہاد کے لیے وہ تیار ہو جائیں تبوک کا سفر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. غزوہ تبوک کے اور بھی نام ہیں. غزوہ تبوک کے کیا نام ہیں؟ غزوۃ الاسرتا، یعنی کہ تنگی والا غزوہ. تنگی والا اس لیے تھا کہ مسلمان تھوڑے بدحال تھے، ان کے پاس اتنا نہیں تھا کہ وہ آسانی سے جنگ کر سکتے. دوسرا اور ایک اور نام اس کو لیا جاتا ہے غزوہ تبوک کا، وہ ہے غزوۃ الفاضحہ، یعنی رسوا کرنے والا غزوہ. رسوا کس لیے؟ کیونکہ یہ جو منافقین نے ان کے خلاف پروپیگنڈا پھیلایا ہوا تھا، اس کے خلاف وہ کیا ہوا تھا، کھل کر سامنے آ گئے تھے. جو یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف، جو سازشیں کر رہے تھے، وہ کیا ہوا، کھل کے سامنے آ گیا. تو وہ رسوا خوار بھی ہوتے، اس میں ان کو رسوائی حاصل ہوئی تھی. مسلمان لشکر کو بہت مالی تنگی، موسمی بدحالی اور دوران سفر دیگر نامساعد حالات کا سامنا کرنا پڑا. تنگی کا یہ عالم تھا کہ اس غزوے میں 18 مجاہدوں کے سواری کے لیے صرف ایک اونٹ تھا. یعنی کہ ان کی بدحالی کا یہ حال تھا کہ اگر 18 مجاہدین جہاد کے لیے تیار تھے تو صرف ایک اونٹ کی سواری، جبکہ اتنے دور کا سفر تھا ان کے پاس سواری کے لیے اور کوئی چیز موجود نہیں تھی. 8 بندے اب یہ کس طرح سواری کرتے تھے؟ یہ باری باری سواری کرتے تھے. ایک نے اگر سواری کی، تھک جاتا تھا تو وہ اونٹ کی سواری کر لیتا تھا، جب وہ تھک جاتا تھا تو پھر دوسرا سواری کر لیتا تھا. اس طرح انہوں نے اس کا سفر طے کیا. فاقہ کشی کا یہ عالم تھا کہ جب کھانے ختم ہو چکے تھے، کھانا بالکل ختم تھا، تو انہوں نے کیا درخت کے پتے کھا کے گزارا کیا. درخت کے پتے کھا کر، پانی کی جب قلت ہوئی تو کیا اونٹ کو ذبح کر کے اس کی اوجڑی سے پانی نکال کر پیا. یعنی اس غزوہ کو غزوہ فاضحہ اسی لیے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی منافقین کی جو چھپے ہوئے تھے، جو ان کے آستین کے سانپ تھے، وہ کھل کر سامنے آئے اور ان کی خوب رسوائی ہوئی. منافقین نے کیا مسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے کیا کردار ان کا بہت گندا تھا. انہوں نے کیا تھا، اپنی رنگا رنگ چالوں سے مسلمانوں کو جہاد سے روکنے کے لیے ہیلے بہانے کرنے لیے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر نہ جانے کی معذرت کی، کیونکہ ہم تو نہیں جا سکیں گے، اصل میں کچھ نہ کچھ پرابلم کر دیا، تاکہ ان کے سامنے یہ بتائیں کہ منافقین جو تھے، جو کہ دونوں طرفہ ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، وہ انہوں نے کیا کہ انہوں نے بولا کہ ہم تو نہیں جا سکتے، کوئی نہ کوئی اپنی پرابلم نے سامنے کر دی. اور پھر انہوں نے کیا کہ ان سرگرمیوں کو راز رکھنے کے لیے انہوں نے کیا کہ اسلام کے نام پر ایک مسجد تعمیر کی. ٹھیک ہے نا. مسجد جو تعمیر کی وہ جو مسجد تھی منافقین کی مسجد تھی، اور مسجد زرار کے نام سے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ بتایا کہ یہ مسجد صرف اور صرف سازش کا ایک گڑھ ہے جو مسلمانوں کے خلاف بنائی جا رہی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار ہوں. مسجد تو اللہ کا گھر ہے جہاں صرف عبادتیں کی جاتی ہیں اور اس میں اور کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ یہاں پہلی امامت کریں تاکہ مسجد کو پاک کیا جا سکے، تو انہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں تبوک کے بعد، جب وحی کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اطلاع دے دی، ان کو بتا دیا کہ یہ مسجد زرار مسلمانوں کے خلاف ہے، ان کی سازشوں کے لیے بنائی گئی ہے، تو انہوں نے صاف منع کر دیا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو گرانے اور جلانے کا حکم دیا، اور تاکہ یہ مسجد جو ہے منافق اور سازشوں کا گڑھ ختم ہو سکے. غزوہ تبوک میں صحابہ کا اظہار کیا، اس میں کیا بات بتائی گئی ہے؟ اس میں خصوصی فنڈ لیا گیا، کیونکہ اعلان کیا گیا کہ یہ ایک بڑا سفر ہے، جہاد میں جو جانا چاہ رہا ہے اپنے اپنے حصے کا اپنی مرضی سے، کسی بھی کوئی زبردستی نہیں تھی کہ جہاد کے نام پر اگر آپ فنڈ دیتے ہیں تاکہ ان کی مدد ہو سکے جو جہاد پہ جا رہے ہیں. انہوں نے جب اپیل کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا پورا مال، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا آدھا مال پیش کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا پورا تجارتی قافلہ دے دیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پورا بھرپور مالی امداد کی. حضرت عباس، طلحہ، سعد بن عبادہ، محمد بن مسلمہ اور عاصم بن عادی نے اپنا حصہ دیا.
ایک صحابی ابو عقیل شرماتے ہوئے اپنے ہاتھ میں، یعنی اتنا جذبہ ان لوگوں میں تھا جہاد کا، اتنا شوق تھا ان کا اسلام کے نام پہ خرچ کرنے کے لیے کہ لوگ اپنی پوری زندگی کی کمائی لا کر دے دی، حضور کے سامنے پیش کر دیا. اور ان کے بارے میں بتاتے ایک صحابی جو ابو عقیل انصاری تھے، وہ شرماتے ہوئے میلی کچیلی ایک پوٹلی لے کر آئے اور لا کے کہنے لگے، حضور کے سامنے آگے کہنے لگے میں تھوڑا شرمندہ ہوں، میں نے رات بھر مزدوری کی، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس جہاد میں حصہ لینے کے لیے، تو میں نے کیا مزدوری کی ہے. مزدوری کرنے کے بعد یہودی نے اپنے کھیت میں مزدوری کی عوض مجھے یہ سوکھی ہوئی کھجوریں دی ہیں، تو یہ میں کھجوریں لے کر آیا ہوں جہاد فنڈ میں جمع کروانے کے لیے. کہ آفرین ہے، واقعی سلام ہے ان لوگوں پر، ان صحابیوں پر جنہوں نے اپنا واقعی کمایا ہوا ایک دن کی کمائی انہوں نے اس جہاد کے نام پر دے دیا. نہ صرف صحابیوں نے بلکہ ان کی بیگمات یعنی صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بڑھ چڑھ کر اس فنڈ میں حصہ لیا. نہ صرف پیسوں کے حوالے سے، حتیٰ کہ اپنے کنگن، بالیاں، انگوٹھی، پازیب اور سونے کی چوڑیاں، سونے چاندی کے جتنے بھی زیورات تھے، کیونکہ دور دراز کا سفر تھا، پیسے کی مشکلات ہو سکتی تھی، پرابلم ہو سکتی تھی، انہوں نے اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے اسلام کے نام پہ جہاد کرنے والوں کے لیے اپنے سارے زیور دے دیے. ٹھیک ہے نا. جوش اور جہاد کی خدمت کے بہت سارے لوگ اور آگے بڑھے، لیکن مالی غربت اتنی زیادہ تھی، غربت اور جنگی سامان خریدنے کے لیے ان کے پاس نہیں تھا، تو وہ رونے لگے کہ ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، یا اتنا بھی نہیں ہے کہ میں تھوڑا بہت بھی ہم لوگ دے سکیں، لیکن ہم جہاد میں حصہ لینا چاہ رہے تھے، جہاد کرنا چاہ رہے تھے اور ہم نہیں کر پائیں گے، تو وہ رونے لگے. تبوک کو اب جب سب کچھ تیار ہو گیا جہاد کے لیے، ساری چیزیں جمع ہو گئیں، تو کیا مسلمان کی تیاری مکمل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی امامت کی ذمہ داری حضرت عبداللہ ابن مکتوم کے حوالے کی اور 9 رجب ہجری کو غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے سینکڑوں میل کا فاصلہ مشکلات حالات میں طے کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے تو صحابہ کرام کو ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کی بنیادیں بتائیں اور تبوک میں دشمن کا 20 دن تک انتظار کیا. 20 دن تک انتظار کیا انہوں نے کہ وہ جنگ کے لیے سامنے آئے، لیکن انہوں نے جب مسلمانوں کا ایسا جذبہ دیکھا، جہاد کے لیے مسلمانوں کو اتنا پرجوش دیکھا، تو منافقین کے کیا تھے، وہ جو دشمن تھے وہ پیچھے ہو گئے، انہوں نے جنگ ہی نہیں لڑی. ٹھیک ہے نا. انہوں نے کیا جب کیسر روم کی فوج مسلمانوں مقابلے میں نہ نکلی، دور تک جنگ کی کوئی نشانی دکھائی نہ دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ اٹھایا، ظاہر سے جنگ نہیں کریں گے، تو انہوں نے کیا کہ چھوٹے سرحدی حکمرانوں سے معاہدے کر لیے. جو دومت الجندال کے حکمران جو عقیلدر نے مجبور ہو کر معاہدے پہ دستخط کیے، مسلمانوں کو جزیہ دینے پہ راضی ہو گئے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کیا ہوا، جب وہ جزیہ لینے کے بعد آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ ہی نہیں کرنا تھا، دشمن سامنے ہی نہیں تھا، جنگ کرنے کے لیے وہ آئے نہیں، ڈرپوک تھے، بہادری دکھائی نہیں انہوں نے، اور جنگ کے لیے اس لیے نہیں آئے. جب دیکھ رہے تھے کہ یہ تو پرجوش ہو کر ہم سے لڑنے اور یقیناً ہم سے جیت کر ہی جائیں گے، تو وہ جنگ کے لیے میدان جنگ پر آئے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ کو واپس آ گئے. ان سب کاموں میں تقریباً 50 دن لگے، 30 دن آنے جانے میں اور 20 دن تبوک میں، غزوہ تبوک میں قیام فرمایا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس آئے تو ہر طرف خوشی تھی. ٹھیک ہے نا. مسلمانوں کی دھاک رومیوں پر بیٹھ چکی تھی. ٹھیک ہے نا. ان کا ایک جوش ولولہ، یہ انہوں نے اب دیکھا کہ اللہ تو ان کے ساتھ ہے اور ہر طرح سے اس کی آسانیاں پیدا کرتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی سب کے ساتھ ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا کام کیا، مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور 2 نفل شکرانہ ادا کیا، کیونکہ اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں نوازا ہے. اس کے کیا نتائج ہوئے. پہلا تھا کہ رومی دشمن پر مسلمانوں کا رعب قائم ہو گیا. رومی دشمن پر مسلمانوں کا رعب اس لیے قائم ہو گیا کیونکہ وہ سامنے آئی نہیں جنگ کرنے کے لیے، اور جنگ سے پہلے ہی مسلمانوں نے جنگ جیت لی تھی. مسلمانوں کی فوج برتری ثابت ہو گئی. عرب قبائل خوفزدہ ہو گئے. روم کی سرحد پر بسنے والے قبائل سے معاہدے ہوئے، وہ مسلمانوں کی کنٹرول میں ہو گئے اور جزیہ ادا کرنے پر رضامند ہو گئے. بے شمار لوگوں نے وفود کی شکل میں مدینہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، یعنی کافی لوگ مسلمان ہوئے. مسلمانوں کو اس غزوہ مشکلات کا سامنا کرنے کی اچھی تربیت ہوئی.
یعنی کہ اگر کوئی مشکلات آ جاتی ہے اسلام کے راستے میں تو اسے کس طرح سامنا کرنا ہے، اس غزوے سے ہمیں اس بات کا سبق مل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سرحدی قبائل کی جزیہ کرنے سے مالی آمدن میں اضافہ، یعنی معاشی خوشحالی پیدا ہوئی. اس میں دو عظیم حکومتیں روم اور فارس کا خاتمہ ہو گیا. منافقین کی کرتوت کھل کر مسلمانوں کے سامنے آئے اور وہ ان کے اصل چہرے سے ان کے سامنے آ گئے. یہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے ان کے سامنے ہو گیا تھا. ٹھیک ہے نا. صحابہ کرام کی اثار کی وہ روشن مثالیں قائم کی جو قیامت تک ہمارے لیے نمونہ ہیں.